الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله هو السميع البصير وقال الله تعالى في مقام آخر فعال لما يريد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی مطہر منور کلام میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین صحیح عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پوری کائنات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اللہ کی تقدیر سے باہر نہیں، ہر چیز پر اللہ کی قدرت چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ اللہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہر حکمت کو جاننا نہ انسان کی ذمہ داری ہے، نہ انسان جان سکتا۔ وہ اللہ رب العالمین ہی سب چیزوں کے راز جانتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ پر عرض کیا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے امتحانات ڈالے، آزمائشیں ڈالی۔ ایک امتحان یہ تھا کہ شرک نہیں کرنا، ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ مشرک کیا، مشرکین کا گروہ تھا، بت کی پوجا کرنے والا کیا، بت گر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر بت بنایا کرتا تھا اور بیچا کرتا تھا۔ ویسے بھی اگر عقل سے کام لیا جائے
اللہ رب العالمین کی صفت تو یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بنا کے دے رہا ہوں، یہ خدا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا رہے اور پھر اسے مشکل کشا سمجھ رہے، حاجت روا سمجھ رہے۔ تو صرف اپنے عقل سے سوچی جائے تب بھی یہ بات سمجھ آنے والی کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ رب کیسے بنے؟ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، خواب دیکھا تھا، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، 100% سچا ہوتا ہے۔ اس لیے بھی کہ عام آدمی سو جائے تو اس کا دل بھی سو جاتا ہے، آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، دماغ بھی سو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتی۔ تو دل دماغ جب بیدار ہو، عام آدمی بھی بیٹھا ہے، اگر آنکھیں بند ہو بھی گئیں، دماغ جاگ رہا ہے، دل جاگ رہا ہے، تو اس سے نہ نماز خراب ہوتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے۔ تو نبی کا یہی عالم ہر وقت ہوتا ہے کہ جب بھی لیٹتے ہیں ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اس وجہ سے نبی کا ہر خواب سچا ہوتا ہے اور 100% سچا ہوتا ہے اور وحی ہوتا ہے۔ تو خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے سے رائے لی، بیٹے نے عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ کر گزریں، میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ اور اولاد یوں ہی فرما بردار ہونی چاہیے۔ کہ جیسے باپ نے کہا انہیں پرواہ نہیں کی، شریعت کے دائرے میں اولاد فرما بردار ہو۔ شریعت سے ہٹ کر اگر والدین کہتے ہیں، استاد پیر و مرشد کوئی بھی کہے تو اطاعت جائز نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا کہ اسے تیار کرو، میں اس کو لے جاؤں گا ایک بہت بڑی دعوت پر۔ شیطان کو تو تکلیف ہونی تھی، پہلے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملا، ان کا ہم عمر بن کے ملا، بچے کی شکل میں۔ روایات مختلف ہیں، کچھ روایات میں ہے کہ 7 سال عمر تھی، کم و بیش اور بھی روایات ہیں۔ آخر اسے بتانا پڑا 100 ہیلوں کے بعد کہ یہ تمہیں ذبح کرنے لے چلے،
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا اگر یہی ہے تو ٹھیک ہے۔ حضرت ہاجرہ سے ملے کہ ان کو لے جا رہے ہیں، ذبح کریں گے۔ انہوں نے فرمایا اگر ایسا کرتے ہیں اللہ کا حکم ہوگا تو ٹھیک ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی رکاوٹ بنے۔ جیسے ہی چلے مینا کی طرف تو ایک جگہ پتھر کی چٹان بن کے سامنے آیا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ 7 کنکریاں اٹھا کے مارو۔ 7 کنکریاں ماری، وہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ پھر آگے چلے، پھر 3 جگہ جمرات جن کے کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ شیطان نے رکاوٹ ڈالی۔ مینا میں پہنچے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ نبی کا جیسے ظاہر ہوتا ہے ویسے باطن ہوتا ہے۔ ظاہر اور باطن نبی کا ایک جیسا ہوتا ہے اور مسلمان کا ایک ہونا چاہیے، ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ظاہر کچھ اور دکھائے اور باطن کچھ اور ہو۔ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، جو دکھائی دے رہے ہوتے ہیں نا وہ کھانے کے لیے نہیں ہوتے، کھانے کے لیے اور ہوتے ہیں کہ جو چیز ڈالی بس رگڑی گئی۔ تو مسلمان کا ظاہر باطن ایک ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے گئے، خواب بھی بیٹے کا دیکھا، تیاری بھی بیٹے کو کرائی، بیٹے ہی کو لے گئے۔ جب وہاں میدان میں پہنچے تو احادیث پاک میں آتا ہے کہ بیٹے نے عرض کیا کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، باپ کی شفقت غالب آ سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے الٹا لٹا دیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پیشانی کے بال لٹایا۔ اب جو اولاد والے ہیں ادھر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ بیٹے کا حکم ہوا، بیٹے کو لٹایا، چھری تیز کی۔ اگر یہی حکم ہمیں ہو جاتا تو ہم کس درجے کے مسلمان ہوتے کہ عمل کیا درجے کا ہوتا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا، ان کی گردن پہ چھری چلائی۔ اللہ رب العالمین کو جو منظور تھا ہونا تو وہی تھا۔ اللہ رب العالمین نے جنت سے دمبا بھیجا، ابراہیم علیہ السلام جو چھری چلانے لگے تھے تو حضرت جبرائیل امین نے پڑھ دیا بسم اللہ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پڑھ دیا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ چھری چلائی نہیں چلی، ہر چیز پر قدرت اور اختیار اللہ کا چلتا ہے۔ جس چیز کو اللہ رب العالمین نافع بنا دے، جس کو اللہ رب العالمین مضر بنا دے، اس کی قدرت چلتی ہے۔ چھری کے اندر یہی ہے کہ تیز ترین بھی ہو، تیز ترار بھی ہو، چلائے جائے تو اس کی صفت ہے کاٹ دینا۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت چلائی، یہ صفت اس کی لے لی۔ زور لگایا جتنا چلایا، یہ بھی یاد رکھیں کہ عام آدمی، عام مسلمان جب جنت میں جائے گا نا تو دنیاوی اعتبار سے اسے 100 آدمی کی طاقت عطا کی جائے گی۔ جتنا 100 آدمیوں کو یہاں طاقت حاصل ہے، وہاں جنت میں ایک کو اتنا دے دی جائے گی۔ اور جو نبی ہے اس کو جنتی 100 آدمیوں کی طاقت دنیا میں اللہ عطا کرتے ہیں۔ اب اتنا بڑی طاقت کا مالک چھری چلا رہا ہے لیکن چل نہیں رہی۔ روایات میں ہے کہ چھری یوں پھینکی نا، پتھر پر لگی، پتھر ٹکڑے ہو گئے، پتھر ٹکڑے ہو گیا۔ تو یہاں چھری پر قدرت تو اللہ کی چلی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ کیا تھا؟ میں نے ابھی بتایا ہے کہ نبی ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ بھی یہی تھا، عمل بھی یہی کیا کہ بیٹے کو ذبح کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی یہی تمنا اور ارادہ تھا کہ میں ذبح ہو جاؤں۔ 2 نبی ہیں، ایک نبی چاہتا ہے کہ میں ذبح کر دوں، ایک نبی چاہتا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں، لیکن دونوں کا ارادہ پورا نہیں ہوا۔ فعال لما یرید، اللہ وہ ذات ہے جو اپنا ارادہ پورا کر گزرتی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے پروگرام میں سچے نہیں تھے، 100% سچے تھے۔ اللہ رب العالمین کی ذات گرامی فرما رہی ہے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو سچا تھا، خواب سچا کر دکھایا ہے۔ تو اختیارات کس کے چلے؟ اللہ کی، قدرت اللہ کی چلی۔ اللہ کے اختیارات چھین کر جب غیر کو ہم دینے کی کوشش کریں گے، ناکام و نامراد ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ نہ اللہ کے ہاں کوئی عزت رہے گی، نہ ہی بندوں کے ہاں اس کی کوئی عزت رہے گی۔ اللہ کے اختیارات، اللہ کی قدرت اللہ کے پاس ہی رہے۔
دیکھیں آگ کی صفت ہے جلانا. آگ کے اندر کوئی چیز جلی جائے آگ جلا ڈالتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے امتحان آزمائش بنائی گئی. پوری قوم اور پوری برادری نے زور لگایا کہ لکڑیاں جمع کرو. آگ لگائی گئی. اتنا تیز ترین آگ تھی کہ اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا. جو گزرتا بھن کے آگ میں جاتا. اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تیز دور تک، تو آگ کے قریب نہیں آ سکتے تھے. تدابیر سوچ رہے تھے کہ کس طرح آگ میں ڈالا جائے. باطل اور کافر نے ہمیشہ بڑی تدابیر اسلام کے خلاف سوچی. شیطان آ گیا. اس نے ایک تدبیر بتائی کہ ایسے ہی 2 لکڑیاں بڑی لمبی لمبی باندھ دو اور ان پر رسیاں باندھو اور اس کو رسی پر بٹھا کر نہ جھولا دو. جائے گی رسی جل جائے گی، اندر چلا جائے گی. بڑی تدابیر ہوتی ہیں. ایسا کیا گیا. اچھا جب جانے لگے تو نمرود نے کہا اس کا قمیص نکال لو. قمیص نکالا گیا. اس نے اپنا قمیص پہنا دیا. یہ ایک سیاسی چال تھی. سوچ رہا تھا کہ آگ میں چلا گیا، بچ گیا تو میں کہوں گا میرے قمیص نے بچا دیا. جل گیا تو میں کہوں گا کہ اس کی وجہ سے میرا قمیص بھی جل گیا. جیسے ہم کہتے 50 آدمی بس پر بیٹھا ہے، خدا نہ کرے ٹائر پنچر ہو جائے، سارے کہتے ہیں وہ داڑھی والا مولوی بیٹھا ہے، اس کی نوزت. باوضو بیٹھا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے. میری اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ اس کی نوزت ہے. اس کی سوچ بھی یہی تھی، نمرودی سوچ، کہ اگر ایسا ہو گیا تو یہ ہو جائے گا. ایمان والو، اللہ تو قادر مطلق ہے. ایسے انداز سے اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ انسان کی سوچ سے نکل جاتی. جیسے آگ میں چلے گئے، قمیص جل گیا. ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہ ہوا. اللہ کی قدرت دیکھیں اور اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھیں. اگر اللہ رب العالمین ویسے جو کرنا چاہتے کر سکتے تھے، لیکن عزت اور عظمت بڑھانے کے لیے کیا کیا؟ براہ راست آگ سے خطاب کیا، یا نار کونی بردا و سلاما، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. براہ راست آگ کو خطاب کیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا. یہ نہیں کہ ویسے ٹھنڈی ہو جا، اتنا ٹھنڈی بھی نہیں کہ تکلیف ہو. اب آگ کی تاثیر اللہ نے چھین لی.
آگ کی صفت تھی جلانا، اللہ نے وہ صفت لے لی۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے، ایک بال کو بھی سیک نہیں پہنچے۔ اللہ اللہ ہے، تدابیر جتنا سوچی۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جنت سے قمیص لے جا اور ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دے۔ جنت سے قمیص لایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا گیا۔ جنت کا قمیص تھا، جب جائیں گے اور جنتی لباس پہنایا جائے گا، کوئی جہنم کا قرب بھی نہیں ملے گا، جنت ہی جنت ہو۔ وہی قمیص تھا، حضرت اسحاق کو ملا، انہوں نے حضرت یعقوب کو دیا، انہوں نے ایک تعویذ کی شکل میں بنا کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈالا۔ جب بھائیوں نے قمیص نکالا، بازو باندھے اور انہیں کنویں میں ڈالا، تو اللہ نے حکم دیا جبرائیل جاؤ وہی تعویذ وہی قمیص تو ہے نا، وہ نکال کے یوسف علیہ السلام کو پہنا دے۔ یہاں یہ اعزاز دیا گیا، اتنا بڑی قربانی دی، اللہ کے حکم پر لبیک کہہ دیا، جنت سے قمیص لایا گیا، پہنایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب محشر قائم ہوگا، قیامت آئے گی، تو جیسے دنیا میں آئے تھے ویسے جائیں گے، کپڑے نہیں ہوتے، جردن مردن، داڑھی بھی نہیں ہوتی، کپڑے بھی نہیں ہوتے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے قمیص نکالا تھا، اپنے حساب سے ان کو وہ رسوا کرنا چاہتے تھے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنایا جائے گا، یہ اعزاز ہو۔ تو ہر جگہ قدرت اللہ کی چلتی ہے۔ آگ کو خطاب کیا، خبردار اس کو جلانا نہیں، تاثیر ختم ہو۔ تفاسیر میں ہے کہ جتنا دن ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، اللہ رب العالمین نے جوں یوں خطاب کیا، پوری دنیا کی آگ کی تاثیر لے لی، جلانے کی تاثیر ختم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں حضرت فاطمہ الزہرا کا بھی، یہ کھانا پکا رہی تھی، حضور صلی والسلام قریب تشریف لے گئے، فرمایا عائشہ ایک روٹی مجھے بھی بنا کے دو، میں لگا دیتا۔ آپ علیہ السلام نے یوں لگا دی۔ سیدہ فرماتی ہیں ایک بار گئی پھر گئی، لیکن وہ قطرے پانی کے گر رہے تھے، روٹی پک نہیں رہی تھی۔ عرض کیا اللہ کے رسول وہ روٹی پک نہیں رہی۔ آپ علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا عائشہ جس کو میرے ہاتھ لگ جائیں اس کو آگ نہیں جلائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنا عقیدہ ٹھیک کرو۔ صحابی اس وقت تک صحابی بنتا نہیں جب نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے، ایمان کی حالت میں نبی کو نہ دیکھے، ایمان پر محتاج ہو۔
تو اس سے اپنا عقیدہ ٹھیک کریں کہ اول سے لے کر آخر کلہم تمام صحابہ جنتی ہے اور تمام صحابیات، اور یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ تمام صحابہ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ تو ہر جگہ قدرت اور اختیار صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ کے اختیارات چھین کے جب غیر کو دینے لگتے ہیں، دیکھیں کیا خیال ہے، اس ہمارے دور کا ولی ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر ہے؟ ان کا تو ارادہ اور مشیت اور چاہت اور پوری ہمت وہ نہ چل سکی، وہ چلی جو اللہ نے چلایا، جو اللہ رب العالمین چاہتے تھے، اللہ کی قدرت تھی، وہ ہو کے رہا۔ اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے، اجر مل گیا کیونکہ عزائم میں پختہ تھے کہ بیٹے کو ہی ذبح کروں گا۔ خواب میں بیٹے کو ہی دیکھا تھا، تب اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچا کر دکھا۔ اور اختیار عرض کیا اللہ کا چلتا ہر جگہ۔ کیا خیال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے آپس میں جو لڑ پڑے، حابیل اور قابیل، حق اور سچ پر تو حابیل تھا، قابیل ناحق پر تھا۔ کیا آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ ایسا ہو کہ حابیل کو قتل کر دیا جائے؟ بالکل نہیں۔ آدم علیہ السلام نے ہی انہیں بتلایا تھا کہ دیکھو دونوں قربانی کر لو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ حق پہ ہوگا۔ حابیل نے بکریاں کھڑی کی، اس وقت یہی تھا کہ آسمان سے آگ آتی، جسے جلا ڈالتی وہ قربانی قبول ہوتی۔ اس پر بھی میں اور آپ جتنا شکر کریں اتنا کم ہے۔ قربانی اللہ نے فرمایا کرو، نبی نے فرمایا گوشت خود کھا لو، قربانی قبول ہے۔ اور اللہ نے رسوائی سے بھی بچا دیا۔ اب قابیل کی قربانی غلہ لے کے رکھا تھا، آگ نے نہیں جلایا۔ قیامت تک کے لیے رسوائی ہے کہ وہ منحوس ہے، اس کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ اگر آپ بھی یہی ہوتا، پتہ چل جاتا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہے، تو کیا ہوتا؟ کتنا رسوائی ہوتی، کتنا پچھتاوا ہوتا۔ اب ہے کہ قبول ہے تو قبول ہے، نہیں قبول تب بھی عزت تو بچ گئی۔ تو آدم علیہ السلام کی چاہت اور تمنا یہ تھی کہ ایسا نہ ہو، جیسے شریعت کہتی ہے ویسے کیا جائے۔ آخر ہوا وہی جو اللہ کی تقدیر میں تھا۔ اب کا آدمی کہتا ہے نہیں جی، بس حضرت جی آپ ہاتھ اٹھائیں، بس اتنا ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ رب نہ مانے؟ استغفر اللہ العظیم۔ اس کو اتنا اختیارات دے رکھے ہیں کہ رب مجبور ہو جائے گا۔ خود آپ علیہ السلام، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام کو علم ہوا کہ جناب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا، تشریف لے گئے۔ مشرکین مکہ نے بھاگ کے نا جلدی سے دائیں بائیں جگہ مل لی کہ حضور علیہ السلام کے لیے بیٹھنے کا موقع نہ ہو، بیٹھیں گے تو بات کریں گے کوئی۔ تو آپ علیہ السلام نے کھڑے کھڑے فرمایا
چچا کلمہ پڑھ لے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خدمت کی، اس خدمت کے صلے میں ہم کہتے ہیں خواجہ ابو طالب، وگرنہ ایمان پر موت نہیں آئی، ایمان پر موت نہیں آئی، کفر پر موت آ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا صدمہ ہوا کہ سیرت کی کتابوں میں اس سال کو عام الحزن کہا گیا۔ ان کا انتقال ہو گیا، غمخوار بیوی حضرت خدیجہ تشریف لے گئیں، اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کیا تھی کہ خواجہ ابو طالب کلمہ پڑھ لے؟ تمنا یہی تھی کہ یہ کلمہ پڑھ لے، تدابیر بھی کی، کوشش بھی کی، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے کہ چلتا وہی جو اللہ کے اختیار میں تھا، یہاں نبی کا اختیار نہیں چلا۔ اور آج کا جو ولی ہے وہ تو مانے گا، جو ولی نہیں، جن کو ہم نے کہہ رکھا ہے کہ نہیں جی میری کیوں نہیں چلی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادے کا نام ابراہیم ہے، آپ کی گود میں تھے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹا ابراہیم تیرے جدا ہونے پہ ہم غم زدہ ہیں۔ کیا خیال ہے آج کا آدمی تو چاہے کہ میرے بیٹے زندہ رہیں، نبی نہیں چاہتا تھا، چاہت یہی تھی کہ بیٹے بڑے ہوں، جوان ہوں، لیکن چلی اس کی، بیٹیاں رہ گئی، بیٹے اللہ نے سنبھال لی۔ تو اختیار صرف اللہ کا چلتا ہے، یہاں بھی اللہ کا اختیار چلا، وگرنہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا تھی کہ میں بیٹے کو ذبح کر ڈالوں، اس تمنا اور پکے عزم، پختہ ارادے پر اللہ نے بیٹے کا ثواب عطا کر دیا۔ اللہ نے اپنی مرضی چلائی، تو اس وقت قربانی ایمان والو ہماری قبول ہوگی جب اللہ کی مرضی پر اپنی مرضیات کو ہم قربان کریں گے۔ اگر اپنی مرضیات پر لے گئے عمل بیکار جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق بخشے۔